بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پورے 2.5 گھنٹے گروسری اسٹور میں گزار کر، سامان سے لدے ہوئے تھیلے اٹھا کر جب میں گھر میں داخل ہوا، میرے منہ میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز انکل سجاد انتہائی آرام اور انہماک سے اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ میری آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اخبار کے پیچھے سے اپنا چہرہ نمودار کیا اور بڑی ہی وائلڈ اسمائل دی۔ میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ان کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہی انہوں نے دوبارہ اپنے خوبرو چہرے کے آگے اخبار کر لیا۔ ارے عارف بیٹا، آ گئے؟ مریم خالہ کچن سے چائے کا کپ لے کر برآمد ہوئی، جو انہوں نے انکل کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے بھی چائے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں خالہ، میں اس سڑی گرمی میں چائے کے نام سے ہی گھبرا گیا۔ میں بس چلتا ہوں، آپ یہ سودا چیک کر لیں۔ میں نے رسید ان کو تھما دی۔ اچھا۔ مریم خالہ نے رسید تھام لی۔ میں تو کہہ رہی تھی ایک کپ چائے ہی پی لو۔ پھر وہ جیسے چونک کر بولی، ارے عارف بیٹا، صبح جب تم باہر نکل گئے تو مجھے خیال آیا کہ بجلی کا بل تو کب سے آیا رکھا ہے، اب گھر جاتے ہوئے اسے جمع کروا دو گے؟ وہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں خالہ، آپ بل لا دیں، ابھی جمع کرا دیتا ہوں۔ جب تک خالہ اندر سے بل اور پیسے نکال کر لائیں، میں اخبار کے پیچھے پوشیدہ انکل سجاد کو دیکھ کر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ اب تمام انجان لوگ تو مجھ کو سخت بدلحاظ اور کام چور ہی سمجھیں گے کہ ایک ذرا سی گروسری لانے پر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اصل وجہ اور کچھ ہے، اور سال ہا سال سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوتا ہے میری جان، ہوتا ہے۔ تو جناب، یہ گروسری، یہ بل، یہ پولٹری، یہ کوئی آج کل یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ مریم خالہ میری امی کی کزن ہوتی ہیں۔ ان میں اور میری امی میں بڑی گہری دوستی ہے، ان کے بچپن سے۔ ان کی اور میری امی کی شادیاں بھی تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ مریم خالہ اپنی جوانی میں بالکل عام سی خاتون ہوا کرتی تھی، سانولی سلونی، دبلی پتلی، نہ جانے کس طرح ان کا جیک پاٹ نکل آیا۔ اس وقت تو ان کو ایسا ہی لگا ہوگا، ان کے لیے انکل سجاد کا رشتہ آ گیا۔ انکل سجاد فارسٹ آفیسر تھے اور بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھے۔ کسی حسین عورت کی شادی اگر کسی گئے گزرے سے ہو جائے تو اچھی ہی نبھ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی عام سی عورت کسی خوبصورت مرد کے پلے باندھ دی جائے تو بس جی، ساری زندگی خطرے کی گھنٹی عورت کے کانوں میں بجتی محسوس ہوتی ہے۔ اور انکل سجاد تو وجاہت کی سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑے تھے، پھر خاندانی اور پڑھے لکھے۔ مریم خالہ تو ان کی پجارن ہی بن گئی۔ جانے انکل سجاد اس شادی پر راضی کیسے ہو گئے، حالانکہ اس وقت کئی لڑکیاں دل ہی دل میں ان کی طلبگار تھیں، بس ان کے ایک اشارے کی دیر تھی۔ مگر انکل سجاد کی اماں تو سیدھا ان کا رشتہ مریم خالہ کے لیے لے گئی۔ میری امی کو تو ساری زندگی شک ہی رہا کہ انکل سجاد کی اماں نے جان بوجھ کر ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل لڑکی کو چھوڑ کر مریم خالہ کا انتخاب اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ ان کے دل پر راج نہ کر سکیں اور ان کا بیٹا کبھی ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے۔ اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کون سے فرق کے ساتھ؟ ٹھہرے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل سجاد کی شادی مریم خالہ سے قرار پا گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک خاصی بے جوڑ شادی تھی۔ ٹھیک ٹھاک سانولی، بے حد دبلی پتلی عام سی مریم خالہ اور بے حد خوبرو سمارٹ انکل سجاد، وہ فارسٹ آفیسر تھے،
مگر جب وہ اپنی اوپن جیپ میں جنگلات کے دورے پر آتے جاتے تو بالکل ہیرو لگا کرتے تھے، وہ بھی ہالی ووڈ کے۔ انکل شہزاد نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہ کیا، ان کے پاس دل بہلانے کا بہت سا سامان تھا۔ ان کے کئی آفیسرز، پورے خاندان ان کے علم میں تھے۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر ہی رہتے۔ رفتہ رفتہ دوروں میں اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے جیسے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ چند سالوں میں ان کے یہاں 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، سلمہ اور عظمیٰ، مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہ ڈالا۔ میں اور ان کی بڑی بیٹی عظمیٰ تقریباً ہم عمر تھے۔ اس وقت ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں اور امی اکثر مریم خالہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ سجاد انکل تو کبھی گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ ان کی اماں اس وقت حیات تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کرائی گئی اس شادی کا سارا الزام وہ انتہائی ڈھٹائی سے خالہ مریم پر ڈال دیا کرتی، اور انکل سجاد کے گھر سے لا تعلق رہنے کی وجہ مریم خالہ کی کم صورتی ٹھہراتی تھی۔ کبھی کبھی الزامات کا رخ صرف 2 بیٹیوں کی طرف بھی مڑ جاتا تھا، جیسے بیٹا نہ ہونے کی گناہ گار صرف مریم خالہ ہوں۔ مریم خالہ بیچاری اپنے ناکردہ گناہوں پر شرمندہ رہا کرتی، چپکے آنسو بہاتی تھی۔ کبھی کبھار جب انکل سجاد شاید منہ کا مزہ بدلنے کو گھر تشریف لاتے تو مریم خالہ کو ایک کنیز کی حیثیت سے زیادہ کبھی نہ دیتے۔ ان کا کام صرف کھانا رکھنا، کپڑے دھونا، استری کرنا ہی رہ جاتا، مگر مریم خالہ اس پر بھی لاکھ لاکھ شکر بجا لاتی کہ کم از کم ان کے اپولو ان کی نظروں کے سامنے تو ہیں، اور دیوتا کی تو صرف پوجا کی جاتی ہے، شکایت نہیں کی جاتی۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل سجاد کی بے اعتنائی اور لا تعلقی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ مریم خالہ کی ساس بیانگے دہل انکل سجاد کی دوسری شادی کا اعلان کرنے لگی تھی۔ آئے میرا بچہ گھر کی شکل ہی بھول گیا ہے، وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے دہراتی۔ وہ بھی کیا کرے جب ایسی منحوس شکل عورت گھر پر ہو۔ سیاہ رات بن کر میرے چاند جیسے بیٹے کی زندگی پر چھا گئی ہے۔ نہ جانے سانسوں میں یہ کون سی حس پائی جاتی ہے، سارے زمانے سے چھان پھٹک کر جس دلہن کو لے کر آتی ہیں، چند ہی دنوں میں اس میں سارے زمانے کی برائیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ خیر، یہ تو انکل سجاد کی اماں کے خیالات تھے۔ نہ جانے کس طرح اپنی بے لگام زبان اور اپنے بہو کے دل کو چھلنی کر دینے کے حساب کتاب انہوں نے خدا کے سامنے چکائے ہوں گے۔ شکر ہے ایک اور بوجھ اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی، یعنی انکل سجاد کی دوسری شادی کروانے کا بوجھ۔ حالانکہ انہوں نے کم ہاتھ پیر نہیں مارے، مگر انکل شہزاد کے نصیب میں کوئی باضابطہ دوسری شادی نہیں لکھی گئی تھی، لیکن ان کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پراسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے، اور کہاں وہ ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالا۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کیسی نوکری۔ سب چھوڑ چھاڑ کر صرف ہر وقت مریم خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو، وہ التجا کرتے۔ مریم خالہ کی ساس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کلموہی نے ضرور کوئی جادو ٹونا کروایا ہے، ان کو پکا یقین تھا، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا، گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں خوف زدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت ہی تھوڑے مطمئن نظر آتے جب مریم خالہ ان کے آس پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا، وہاں میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔
شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا. میں جانے کہاں نکل آیا تھا. چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے. میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی. جب میں رکتا تو وہ آواز بھی رک جاتی. میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچ گیا. تیز چلنے سے میں ہانپ گیا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہے. شکر ہے کہ جیپ فوراً سٹارٹ ہو گئی. میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا. مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا. اس میں کمرے تو بے شمار تھے، مگر وہ بہت خستہ حال تھے. میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا. وہ میرے لیے کھانا بنا دیتا تھا اور صفائی وغیرہ کرتا تھا. میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے تھے. باقی گھر کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا. گھر کے 3 طرف بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجاڑ تھا. اس میں صرف جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں، وہ بھی بے تحاشا بڑھی ہوئی. کئی درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کافی قدیم ہے. جب میں سونے لیٹا تو وہ پراسرار واقعہ مجھے یاد آ گیا. ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے، کوئی انجانی چیز. میرا ملازم میرے برابر کمرے میں سو رہا تھا. میں نے سوچا اس کو آواز دوں کہ وہ میرے ہی کمرے میں اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا کہ صاحب ڈر رہے ہیں. نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور نہ جانے کس طرح آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی. کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، بہت ناگوار. میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا. اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرانے لگی، ایک چڑچڑاہٹ جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو اور جھولا بری طرح زنگ آلود ہو. آواز رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی، اتنی تیز کہ کمرے میں دھمک ہونے لگی. اسی طرح وہ بدبو بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو. مجھے یاد آیا یہ بدبو تو شام میں بھی محسوس ہوئی تھی جب میری جیپ بند ہو گئی تھی. میں ڈر سے کانپنے لگا. اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا. بشیر! میں نے اپنے ملازم کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر میری آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی. ہمت کر کے میں بستر سے نکلا، ٹٹول کر کھڑکی تک پہنچ گیا. ڈرتے ڈرتے پردہ سرکایا اور اف! میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا. سامنے اجاڑ بیابان لان میں اس آدھی رات کو مکمل اندھیرے میں ڈوبے اس پراسرار گھر میں چاند کی مدھم روشنی میں وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی. لمبا سفید لباس پہنے، اتنے سارے لمبے بال آگے اپنے چہرے پر ڈالے، سر جھکائے وہ لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی. میں تھر تھر کانپ رہا تھا. مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پردہ واپس آگے کر دوں. اچانک جھولا رک گیا، مگر تیز چڑچڑاہٹ کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی. عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا، جیسے کوئی سلو موشن کا سین چل رہا ہو. پھر اس کے بالوں کی اوٹ میں سے اس کی آنکھیں، سرخ خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئیں. اس کے سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی. وارننگ دیتی مسکراہٹ، چیلنج دیتی ہوئی مسکراہٹ. شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا. صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کر لیا. بشیر میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا. آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے صاحب، ادھر کوئی آسیب واسیب نہیں ہے. میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیلیں رات کے ہم سفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہتے ہو، میں نے تلخی سے کہا. پوری رات ایک جن زادی لان میں پکنک منا رہی تھی، جھولے جھولتی رہی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ جن زادی؟ جھولا؟ کون سا جھولا؟ صاحب باہر تو کہیں جھولا نہیں ہے. بشیر حیران رہ گیا. اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟
میں نے اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا، اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان دور دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، بشیر نے فاتحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، مگر مجھے تو 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہم نہیں ہے۔ میں نے بشیر کی ایک نہ سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر دور ہو کر دے ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اف، اس کا بھیانک چہرہ مجھے یاد آ گیا اور جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اوہ، صبح میں جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا۔ مجھے خیال آیا، میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکلا کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ ارے، یہ تو وہی جگہ ہے۔ تھوڑی دور چل کر مجھے یاد آ گیا جہاں میں کل بھٹک گیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ اسٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بو۔ اس بو کو اب میں پہچاننے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرح سفید لبادے میں، ہاں، آگے چہرے پر بال ڈالے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ زور زور سے چیخنے لگا، ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کی منمناتی آواز سنائی دی، میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ مگر میں کیسے نہ ڈرتا، اس کی آواز بھی اس کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ہی ڈر کر واپس جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میں رونے والا ہو گیا۔ پیچھا تو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے میں بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا۔ وہ اسی طرح میرے برابر میں بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہیں تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا، وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ قہقہے لگاتی ہوئی۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم میں جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آواز بھی کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹا لٹکی ہوئی میرے اوپر جھکی ہوئی ہوتی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ ڈر سے میرا دل بہت کمزور ہو گیا تھا۔ صرف اسی وقت وہ چلی جاتی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رفاقت کی آگ اس جن زادی سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انکل سجاد نے یہ سارا قصہ تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنا دیا تھا۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل سجاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے تھے۔ اب کیا کیا جائے، جو عاشق ایک جنزادی تھی۔ ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، آج اچانک اس کے آنچل میں پناہ لینے لگے۔ خیر، نہ جانے یہ عجیب اور پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا تک بالکل ترک کر دیا۔ پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑوں بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہوتے۔ پرانے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ
یہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل سجاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے چھوڑ دی تو چند دنوں بعد گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ مریم خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی اور نہ اعتماد کہ وہ کہیں نوکری کر لیتی۔ اوپر سے 2 بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلی کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتی تھیں۔ ڈھیر سارے سال گزر گئے۔ سجاد انکل کی ماں آخر کار دنیا چھوڑ گئیں۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ سجاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھار اپنے محبوب کے درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔ خیر، یہ ساری رام کتھا تو وہ ہے جو میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں، مگر اب اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی جن زادی پر یقین تھا اور نہ ہی انکل سجاد کے اس پروپیگنڈا پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، نہ تو نوکری نہ ہی گھر کا کوئی کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہی دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے براجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہی ہے، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے ہر اعتبار سے۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید خوفزدہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر کی ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ہی ذمہ داری بنا دیا گیا ہے۔ خیر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے بیٹے جیسا ہوں، مگر انکل سجاد اور ان کا کوئی کام نہ کرنا محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ وہ اپنی ہڈ حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے ہیں، مجھے پکا یقین ہے۔ ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی ہلکا پھلکا واقعہ پیش آ گیا ہو، جیسے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، مگر اتنے سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن۔ ہیلو عارف بھائی، سلمہ کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سے میں بھی گھبرا گیا۔ ہاں سلمہ، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ عارف بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ابو نے کہا کہ آپ کو کہوں ڈاکٹر کو لے آئیں۔ میں مریم خالہ کی طبیعت کا سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ابو کا سن کر تو بری طرح تپ گیا۔ تو موصوف ڈاکٹر کو بلانے کی بھی زحمت نہیں کریں گے؟ مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہے۔ خیر، خود پر کنٹرول کر کے سلمہ کو تسلی دی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اپنے دوست اور پڑوسی ڈاکٹر نعمان کو نیند سے اٹھا کر خالہ کے گھر لے گیا۔ شکر ہے خطرے کی بات نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے انکل پر ہمیشہ سے بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری خالہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، اور عظمیٰ اور سلمہ ڈری سہمی زرد رنگت والی لڑکیاں، ان میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بیمار ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، سر پر باپ کے موجود ہوتے ہوئے۔ کیا عمر ہوگی اس وقت انکل کی؟ میں نے دل میں حساب لگایا، 52 یا 53 سال۔ وہ بالکل جوان نظر آتے تھے۔ بقول ان کے وہ دل کے مریض بن چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی ایک اشارے سے کسی کو بھی درد دل میں مبتلا کر سکتے تھے۔ میں نے ایک زہریلی نگاہ ان پر ڈالی، ان کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔ میرے ساتھ بیٹھے وہ یقیناً میرے بڑے بھائی لگ رہے ہوں گے، مجھ سے کہیں زیادہ وجیح بڑے بھائی۔ عارف بھائی، آپ آج یہیں رک جائیں پلیز، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے، سلمہ نے التجا کی۔ میں ویسے تو اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا، مگر رات کو رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر سلمہ کے پیلے پڑے چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔
چلو ٹھیک ہے، میں امی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ سلمہ مطمئن ہو گئی۔ میرا بستر انکل سجاد کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں نے کوفت محسوس کی تو کی، مگر سارے دن کا تھکا ہوا اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا، مگر رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا۔ ایک عجیب بو محسوس ہونے لگی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چل چل، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو، زنگ آلود جھولا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس مدھم روشنی میں کوئی اندر داخل ہو گیا، سفید لباس میں، بال آگے ڈالے۔ وہ آہستہ آہستہ انکل سجاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کسمسائے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل سجاد نے ساری زندگی اس کے بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں زیادہ مکروہ تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرا گئیں۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ فضا میں ایک قہقہا گونجا اور اچانک وہ غائب ہو گئی۔ پھر مجھے جو قرآنی صورتیں یاد تھیں، میں وہ پڑھنے لگا تو میرے دل کو کچھ سکون نصیب ہوا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے تیسے صبح ہوئی اور میں اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ مجھ پر بری طرح خوف طاری تھا کہ میں آج تک انکل سجاد کے سنائے ہوئے کسی بھی قصے پر یقین نہ کرتا تھا، مگر آج میں خود اسی خوف سے دوچار تھا۔ جیسے تیسے دن گزرا۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے پر کوئی بوجھ ہے، کسی کا سر جو میرے سینے پر رکھ کے سو رہا ہے۔ مجھے کسی کا وجود محسوس ہوا جو میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، وہی سفید لباس والی بھیانک جن زادی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں ہر مولوی، ملا، عامل جس نے جو بھی بتایا اس کے پاس گیا کہ کسی طرح میری جان اس عذاب سے چھوٹ جائے۔ وہ جو کچھ بتاتے پڑھنے کے لیے وہ پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ کچھ دیر تو مجھے سکون مل جاتا، مگر پھر دوبارہ سے مجھ پہ وہی خوف طاری ہو جاتا۔ اب میں بھی انکل سجاد کی طرح خوف زدہ رہنے لگا۔ مجھ سے کوئی کام نہ کیا جاتا، تنہائی میں خوف آنے لگتا۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری بدگمانی کی سزا مل گئی ہو۔ خدا را، آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے کسی طرح اس خوفناک جن زادی سے چھٹکارا مل جائے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں۔ ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو۔ ہم آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔